ہر کچھ عرصے کے بعد اس قسم کے ہم تضحیک آمیز جملے دیکھتے ہیں، باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، کیمپینز ہوتی ہیں اداروں کے خلاف یا انڈیویجولز کے خلاف، وہاں پر بیٹھے لوگوں کے خلاف۔ دنیا میں کہیں کوئی ایسی مثال ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہو جو یہاں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، اچھا، نہ ہمارے ریجنز کے اندر اس طرح ہوتا ہے، نہ جس ملکوں کے اندر ہم نے سسٹم لیا ہوا ہے، چونکہ ہم بیس کرتے ہیں کامن لا سسٹم کے اوپر۔ جہاں جہاں انگریز رہا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے اس پروسیس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے ہونے کی دو تین بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ باوجود اس چیز کے اندر کہ ہمارے اندر ایک 75 ایئرز کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل میچورٹی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آئی۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے پولیٹیکل ایشوز کو بار بار ان کورٹس کے اندر لے کے گئے ہیں، اور وہاں کے اوپر ایک لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور تیسری چیز اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ایک فری فار آل سسٹم اس ملک کے اندر رکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اندر کوئی بھی پروسیڈنگ چل رہی ہوگی، پینڈنگ پروسیڈنگ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر جس کا جو جی چاہے وہ کہے گا۔ اب جب ہم تینوں چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور پھر اس کے اندر ایڈ آن جو فلیور آ گیا ہے وہ آپ کا آ گیا سوشل میڈیا کا۔ پہلے یہ تھا کہ یہ چیزیں جو تھیں کسی ایڈیٹوریل بورڈ پہ جاتی تھیں، پبلیکیشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایڈیٹر ہوتا تھا، بیورو چیف، وہ ایک کر کے تھوڑا بہت ان کے اندر ٹون ڈاؤن جو تھی وہ آ گئی تھی۔ لیکن جو پچھلے 10-12 سال کے اندر سے جو ایک سوشل میڈیا آیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے تقریباً 4.9 بلین جو لوگ ہیں وہ اب اس انٹرنیٹ سسٹم سے کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر 19 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایکسس موبائل تک ہے، 9 کروڑ کے قریب ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کا انٹرنیٹ سے تعلق ہے، اور 7.5-8 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ اتنا زبردست ایکسس جو ہمارے سسٹم کی آئی ہے، اب اس کا اینگل کیا بنا ہے؟ اب اینگل اس کا یہ بنا ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو اٹھا لیں تو دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنے انسٹیٹیوشنز کی جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں، جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے کیا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کا جو جی آتا ہے وہ پارلیمنٹ پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی چیزیں پارلیمنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کس کا کام ہے؟ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اگر چیک اینڈ بیلنس آج تک نہیں ہو سکا ممکن، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، باہر بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اداروں کے خلاف کیمپینز ہے، یہ کام کس کا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ جو کام یہ ہے، پہلے تو ان اداروں کا ہے کہ جن ادارے یہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرتے ہیں، اس میں ہماری پارلیمنٹ بھی ہے، اس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے، اور اس میں اندر ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ پہلے تو ان کا ہے۔ دوسرا ہمارے اندر یہ پرابلم ہم نے یہ آئی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں تو جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیکس کی آتی گئی ہیں، لیکن ہماری لیجسلیشن جو ہے ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ اب جب ہم نے لیجسلیشن پہ کام نہیں کیا، اور آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو فری سپیچ یا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہے، وہ ہم کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہے، وہ ہم کہتے ہیں کینیڈا کے اندر ہے، وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا آسٹریلیا کے اندر ہے، یورپی یونین اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن ان سارے ممالک نے جہاں کے اندر وہ ایک جگہ آپ کو رائٹ آف سپیچ یا رائٹ آف ایکسپریشن بھی دیتے ہیں، دوسری طرف وہ آپ کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی رسپانسبلٹیز ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ ایریا ہے، ڈومین ہے کہ جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں، اور اس سے اگر آپ گئے تو آپ کی وائلیشنز گئی۔ اب آپ یہ دیکھ لینا کہ دنیا کے اندر اب کورٹس کا معاملہ دیکھ لیں۔ اب کورٹس کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ ساری ٹیکنالوجی آتی گئی ہے، وہاں کے اوپر انہوں نے جو اپنے کنٹیمپٹ آف کورٹ لاز سے ان کو چینج کیا، ان کو چینج کر کے اب انہوں نے اپنا آن لائن کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹس جو ہیں وہ لے آئے، اس کی پروویژنز اس کے اندر لے آئے کہ جی اب صرف آپ کا پرنٹ یا پبلیکیشن یا آپ کی کمنٹری کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ میڈیا پہ آ کے دیں۔ اب وہ آپ ایک ایسے فری لانس کے اندر چلے گئے ہیں جس کے اندر دنیا کے آپ کو بتاؤں کہ 64% پاپولیشن جو ہے اس کی ایکسس آ گئی، تو اس کو ریگولر، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ جس کے 64% آپ کہہ رہے ہیں 64% اس چیز کے اندر، اب پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز مکس اپ ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی کورٹس چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی پینڈنگ پروسیڈنگز کا ریزلٹ چاہتے ہیں۔ اس ریزلٹس کے اندر جو ایک لمٹ ہے
آپٹکس کی یا اس رسپیکٹ کی، وہ چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے ہم اس کو بھی کراس کر دیتے ہیں، وہ ہماری جوڈیشری ہے، وہ ہماری سیکیورٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہم ان کو کراس کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 1 سال کی 1.25 سال کی آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایک سائٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساتھ، اور وہ یہ کہتی ہے کہ رول آف لا بھی یہی ہے اور فیصلے بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو رسپونڈنٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس سے بڑی زیادتی ہے، ہائی کورٹ کی یا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے اور ان کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے۔ وہی پروپوزیشن دوبارہ اگر دوسری سائڈ لے کے چلی جاتی، آپ قاسم سوری سے لے لیں، آپ آرٹیکل 63A کے اندر، اب قاسم سوری کے اندر پی ٹی آئی کا سٹینس یہ تھا کہ سپریم کورٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے آرٹیکل 69 کے اوپر۔ 63 کے اندر انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا، اور دوسری سائڈ نے کہا کہ جی ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ پھر پنجاب کے اندر آپ جب جا کے دیکھ لیں تو چیف منسٹرز کو جب انہوں نے گورنر نے سسپینڈ کیا تو اس کے اندر جب معاملہ ہائی کورٹ کے اندر گیا تو ہائی کورٹ نے کہا غلط ہے، آپ نے پھر وہاں پہ بات کی۔ پھر پنجاب کے جب الیکشنز آئے تو اس کے اندر جب 90 ڈیز کے اندر آیا اور گورنرز جو دے نہیں رہے تھے تو اس کے اندر یہ ہمارا ایک کانٹراڈکٹری سٹینڈ، یہ ڈائکاٹمی ہے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عموماً یہ ہے کہ پاکستان یا دنیا کے اندر ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ آتی ہے کہ جس کے اندر عدالتیں جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن یہ سپیچ آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا بہت کراس بھی کرتا ہے تو چیزوں کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب جوڈیشل ریسٹرینٹ اس لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ جس لیول کے اندر آپ کے اداروں کی ڈسکریڈٹ اور آپ کے بڑے بڑے جو آفیسز اب اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف یہ کیمپین چل رہی ہے، یا تو نا کہ کوئی 2-4 ٹرولز بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، ان کے آفیشیل جو ہینڈلز ہیں ان سے ہو رہی ہے، سو اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا خود چیف جسٹس صاحب کو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اب ایکشن لینا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو یہ پچھلے 1.25 سال سے چل رہا ہے، اگر ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے اندر 2 چیزیں وہ کر لیتی۔ ایک جوڈیشری یہ کر لیتی کہ ٹائملی چیزوں کو فیصلے کرتے، کلیئرلی ڈیسائیڈ کرتے اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ بیٹھتے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وہ لمٹ کراس ہو رہی تھی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ پرنٹ کے اندر ہے، الیکٹرانک ہے، تو اس ہاتھ کو روکتے، اور سائملٹینیسلی ہماری پارلیمنٹ کو یہ ایڈوائز کرتے کہ جس طرح دنیا کے اندر آن لائن کنٹمپٹ آف کورٹ لاز کی پروویژنز ڈالی گئی ہیں، آپ اس کے اندر ڈالیں تاکہ سسٹم کو کنٹرول کریں۔ سادیہ اس کے اندر 2 فیکٹرز ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ آپ اپنی پروسیڈنگز کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کا آپ اس سسٹم کے اوپر ڈسکریڈٹ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہی میرا وہ سوال تھا کہ what are they getting out of it؟ الٹیمیٹلی پھر یہ ہے کہ یا پھر وائلنس آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس سارے پروسیس کے اندر چلے گئے نا، کیوس اور انتشار آ جائے، کیوس اور انتشار آتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ سے بندہ کو بات کرے تو آپ سے یہ کہتا ہے چھوڑیں جی عدالتوں میں کیا ہے جی، چھوڑیں جی فلانا جج یہ کر رہا ہے، فلانا جج یہ کر رہا ہے۔ مطلب آپ نے ہر ادارے اور ہر شخص سے بدل کر دیا نہیں، دیکھیں نا کہ یہ اسٹیٹ نام کس کا ہے، اسٹیٹ نام اس کا انسٹیٹیوشنز کا۔ انسٹیٹیوشنز آپ کے کون سے؟ آپ کی پارلیمنٹ ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، آپ کی سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے بعد آپ کی گورننس ہے، پھر آپ کے پروونسز جاتے ہیں۔ اگر آپ ان آپٹکس کو اس لیول تک خراب کر دیں گے کہ دنیا کے اندر کوئی ایگزامپلز نہیں ملے گی، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ سب کانٹیننٹ کے دوسرے کنٹریز کو دیکھ لیں، آپ چلے جائیں جن کا میں نے اشارہ کیا یورپ کی طرف چلے جائیں، آپ اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں، ہاں ہوتا ہے کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن کرٹیسزم ابھی ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کون سا ادارہ کرے؟ دیکھیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں، انہیں اب اس معاملے سے آگے نکلنا چاہیے اور اپنے اس جسٹس سسٹم کو سیو کرنے کے لیے، آرڈر کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کریں۔ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ اس ملک کے اندر کیوس کو لے کے جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ ہر شخص آ کے یہ کہے گا کہ میں جج کو بھی نہیں مانتا، میں اس پروسیڈنگز کو بھی نہیں مانتا، میں اس قانون کو بھی نہیں مانتا، اور الٹیمیٹلی کیا اس کا رزلٹ ہوگا کہ آپ کیوس کے اندر جائیں گے، دنیا کے اندر کوئی آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ عام آدمی یہ سمجھے گا کہ اگر وہ شخص یہ کہہ رہا ہے تو مجھے بھی کہنے کے اندر کیا حرج ہے۔ لاسٹلی یہ بھی بتائیے کہ ایسے افراد پھر کس جرم کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ہے 2002، اس کے اندر ہے 6 ماہ تک آپ سزا بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا
سمجھتا ہوں کہ اس کو امپروو کرنے کی گنجائش. ابھی تک ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ کو سول اوفینس کے طور پہ لیا ہوا ہے, اس کو کرمنل اوفینس کے طور پہ لے کے جانا چاہیے, اس لا کو اوور ہال کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آن لائن میکانزم کے اندر جو چیزیں دنیا کے دوسرے ممالک نے بیسٹ پریکٹسز اڈاپٹ کی ہے ٹو کنٹرول دا کرٹیسزم ٹو سم ایکسٹینٹ. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے, لیکن آپ کو وہ قدغن لگاتا ہے, اور وہ قدغن اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی ایک لمٹ ہے, اس لمٹ کو آپ کراس نہ کریں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا یا ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ ہم نے پچھلے 8-10 سال کے اندر اس لمٹ کو بار بار کراس کر کے اب اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ ہم اب اس سسٹم کے ڈسکریڈٹ پر چلے گئے ہیں, اور جو اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اس حد تک کارنر کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے کہ اپنی مرضی کی پروسیڈنگز جو ہم چلوانا بھی چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے لینا بھی چاہتے ہیں.